بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ غزہ کے نیچے موجود حماس کی خفیہ سرنگوں کی بھول بھلیاں جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کے جواب میں غزہ کی پٹی کے نیچے تعمیر کی گئی سرنگوں کی خفیہ بھول بھلیوں کے کچھ حصوں پر حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان نے جمعرات کو ایک ویڈیو میں کہا کہ سمجھیں کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کے لیے ایک پرت ہے اور پھر حماس کے لیے دوسری پرت۔ ہم اس دوسری پرت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حماس نے بنائی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ غزہ کے شہریوں کے لیے بنائے گئے بنکر نہیں ہیں، یہ صرف حماس اور دیگر دہشت گردوں کے لیے ہیں تاکہ وہ اسرائیل پر راکٹ داغتے، کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے اور دہشت گردوں کو اسرائیل میں داخل کرتے ہیں۔ سرنگوں کے اس نیٹ ورک کا حجم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، جسے اسرائیل نے غزہ میٹرو کا نام دیا کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے علاقے کے نیچے پھیلی ہوئی ہے جو صرف 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے فضائی حملوں میں 100 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے، اور اس دوران حماس نے دعویٰ کیا کہ اس کی سرنگیں 500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں اور صرف 5% کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان اعداد و شمار کو تناظر میں رکھنے کے لیے جانیں کہ لندن کا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم 400 کلومیٹر لمبا ہے اور زیادہ تر زمین سے اوپر ہے۔ غزہ میں سرنگوں کی تعمیر کا عمل سن 2005 میں اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاریوں کے انخلاء سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن 2 سال بعد حماس کی جانب سے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس میں تیزی لائی گئی، جس کی وجہ سے اسرائیل اور مصر نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا شروع کی۔ اپنے عروج پر مصری سرحد کے نیچے چلنے والی تقریباً 2500 سرنگوں کو حماس اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کی جانب سے تجارتی سامان، ایندھن اور ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ 2010 کے بعد غزہ کے لیے اس سمگلنگ کی اہمیت اس وقت کم ہو گئی جب اسرائیل نے اپنی کراسنگ کے ذریعے سامان درآمد کرنے کی اجازت دینا شروع کی۔ مصر نے بعد میں ان سرنگوں کو پانی چھوڑ کر یا تباہ کر کے سمگلنگ کا سلسلہ بند کر دیا۔ حماس اور دیگر دھڑوں نے اسرائیلی افواج پر حملوں کے لیے بھی سرنگیں کھودی۔ 2006 میں عسکریت پسندوں نے اسرائیل کے ساتھ سرحد کے نیچے ایسی ہی ایک سرنگ کا استعمال کرتے ہوئے 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا اور تیسرے فوجی کو پکڑ لیا، جسے انہوں نے 5 سال تک قید رکھا۔ 2013 میں اسرائیلی فوج نے 1.6 کلومیٹر لمبی 18 میٹر گہری ایسی سرنگ دریافت کی جس میں کنکریٹ کی چھت اور دیواریں تھیں جو غزہ کی پٹی اسرائیلی قبوض کے قریب تک جاتی تھی۔ اگلے سال اسرائیل نے غزہ میں ایک بڑی فضائی اور زمینی کارروائی کے لیے سرحد کے نیچے ایسی دہشت گردی کی سرنگوں کی موجودگی اور استعمال کو بطور حوالہ استعمال کرنے کی بات کی۔ IDF نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے جنگ کے دوران 30 سے زائد سرنگوں کو تباہ کیا، لیکن عسکریت پسندوں کا ایک گروپ حملہ کرنے کے لیے ایک سرنگ کو استعمال کرنے میں کامیاب رہا، جس میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ زیر زمین جنگ کے ماہر اور اسرائیل کی ریخمن یونیورسٹی کی استاد ڈاکٹر ڈیف کے مطابق سرحد کے آر پار بنائی گئی سرنگیں شکل میں بہت بنیادی ہوتی ہیں، یعنی انہیں بمشکل محفوظ بنایا جاتا ہے اور ایک بار استعمال کے مقصد کے لیے کھودی جاتی ہیں اور ان کا مقصد اسرائیلی سرزمین پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق غزہ کے اندر کی سرنگیں مختلف ہیں کیونکہ حماس انہیں مستقل بنیادوں پر استعمال کر رہی ہے۔ وہ شاید زیادہ دیر تک قیام کے لیے زیادہ آرام دہ ہیں، وہ یقینی طور پر طویل اور پائیدار موجودگی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ رہنما وہاں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں، وہ انہیں نقل و حمل اور مواصلات کی لائنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بجلی، روشنی اور ریل کی پٹریوں سے لیس ہیں، آپ ان میں گھوم پھر سکتے ہیں اور آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ حماس نے حالیہ برسوں میں سرنگوں کی تعمیر اور جنگ کے فن میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے حلب میں شامی باغی جنگجوؤں اور موصل میں دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں کی حکمت عملیوں کا مشاہدہ کر کے بہت کچھ سیکھا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر سرنگیں سطح سے 30 میٹر نیچے ہیں اور ان کے داخلی دروازے مکانات، مساجد، اسکولوں اور دیگر عوامی عمارتوں کی نچلی منزلوں پر واقع ہیں تاکہ عسکریت پسند نشاندہی سے بچ سکیں۔
اس نیٹ ورک کی تعمیر کی قیمت مقامی آبادی نے بھی ادا کی ہے۔ اسرائیلی فوج حماس پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے غزہ کو ملنے والی لاکھوں ڈالر کی امداد اور ماضی کی لڑائیوں میں تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر نو کے لیے دیے گئے لاکھوں ٹن سیمنٹ کو سرنگوں کی تعمیر میں استعمال کیا۔ یہ عین ممکن ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہونے والے حملوں کے دوران حماس کی عسکریت پسندوں کی طرف سے سرحد کے آر پار بنائی گئی سرنگ کا استعمال کیا گیا ہو۔ ایسی اطلاعات تھیں کہ کفار غزہ کے قبوض کے قریب ایک سرنگ کا دہانہ دریافت ہوا ہے۔ اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ سرنگ زیر زمین کنکریٹ کی رکاوٹ کے نیچے بنائی گئی ہوگی، جس میں جدید ترین اینٹی ٹنل ڈیٹیکشن سینسر لگے ہوں گے جو اسرائیل نے 2021 کے آخر میں نصب کیے تھے۔ ڈاکٹر ڈیفنی کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق یہ سوچ کہ اسرائیلی فوج کے لیے غزہ میں حماس کی سرنگوں کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنا ممکن ہوگا خام خیالی ہے۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔